بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے بہت سی چیزیں شیئر کیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا اور ڈاکٹر اشتیاق جو ہے اس کے حوالے سے ہم وہ کریں گے کہ وہ پہلے قائدین یونیورسٹی میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور باہر کس طریقے سے گئے، پھر وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں کیسے پہنچے۔ ظاہر ہے اس میں ہم نظر آ رہا ہے کہ جو سابق خادم اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ اور کہاں کہاں سے سفارشیں ہوتی رہیں، لیکن اینی ہاؤ اب کیونکہ یونیورسٹی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ انڈو تو نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب ڈاکٹر اشتیاق خود بھی کیونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک میں احتساب کے موجود نہ ہونے کے ثبوت ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں، اس کے خلاف انکوائریاں بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ خود جب کہتے ہیں کہ احتساب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر ان کے جو اب گھر بھی بننا شروع ہو گئے اور پھر بہت سے دوستوں کو انہوں نے نوازنے کی کوشش بھی کی، پھر ان کو ملازمت سے نکال بھی دیا، اور ایون اسلام آباد، راولپنڈی سمیت سرگودا اور لاہور میں انہوں نے میڈیا ٹیم بھی ایک خفیہ طور پر میڈیا ٹیم بھی رکھی کہ جو خبروں کو جو ہے وہ روک سکے، لیکن وہ ظاہر روک نہیں سکی۔ پھر بیوروکریسی میں انہوں نے کہاں کہاں سے سفارشیں کی، وہ ایک الگ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، شاید سمجھتے رہوں گے کہ شاید یہ نہیں علم ہوگا، لیکن اسلام آباد میں جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں، لاہور میں جو خفیہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، ان کے احوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا الگ سے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو جو کچھ ہوتا رہا، یعنی ایک موصوف کوئی آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے جی جناب بہت کرپشن تھی، میں نے آ کے سیدھا کر دیا، اور وہ خود بری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب وہ ایک بڑی لائرز کی ٹیم رکھتا ہے اور میڈیا کی ٹیم رکھتا ہے تاکہ مجھے کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، اور ظاہر ہے وہ اسی ٹیک کے لیتے ہوئے وہ نہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی بلکہ باہر اور پھر سرگودا یونیورسٹی میں سفارش کیسے ہوتی رہی اور میڈیا اور لیگل ٹیم کور کیسے دیتی رہی، اور اس کور کے ذریعے آج بھی وہ موجود ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ تو سامنے ہے آپ کے۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے مئی 2019 نے ڈاکٹر اشتیاق کو کم و بیش یونیورسٹی کو 1 ارب سے زائد نقصان کے علاوہ بے تحاشا جو غیر قانونی CMIT میں خود شروع کروائی، جس میں یعنی تحقیقات شروع ہوئیں، جس میں بھرتیاں اور جو ترقیاں تھیں وہ شامل تھیں، اور اس میں قصوروار ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انتظامی تجربہ نہ ہونے کی بنا پر جس کی وجہ سے یونیورسٹی ادارہ کے طور پر انتہائی مشکلات سے دوچار ابھی بھی موجود ہے۔ جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے بند ہوئے، اگر تو وہ بہت ہی اہل تھے اور جو پہلے سے پروجیکٹس موجود تھے وہ نہیں چل رہے تھے، تو وہ موصوف اگر یہ کہتے کہ جناب وہ میں چلا کے دکھاتا ہوں تو پھر تو سمجھ آنی تھی اور طرح کی، لیکن وہ سارے بند ہوئے اور انہوں نے اپنے مقصد کے تحت جو ہے وہ جو کام کیے، اور اب آج کل وہ اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو الگ سے ایک سٹوری بتاؤں گا کہ کیا کہاں سے کیا ہو رہا ہے اور کون کون سے لوگ سرکاری ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر وہ موصوف یہ کہیں کہ وہ کرپشن نہیں کرتے۔ کرپشن کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا۔ آپ نے اگر ڈرائیور کو بھی BA کروا دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ میڈیا کے اگر دوست ہیں ان کے ذریعے ہی وہ اگر VC بنتے ہیں، اور کچھ لائرز کو وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کے بیٹے یا آپ کے عزیز کو وہ لیگل ایڈوائزر لگائیں گے، سیلری دیں گے اور پھر جو یونیورسٹی چلائیں گے، اور سرگودا یونیورسٹی ظاہر ہے جو ایک اپنا مقام رکھتی تھی وہ آج کہاں کھڑی ہے۔ شاید وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت کچھ اچھا کیا، لیکن اینی ہاؤ جو کچھ غیر قانونی اگر بھرتیاں نہیں تھیں تو بہت سے لوگ بھرتی کیے گئے خفیہ طور پر، اس کے بعد ان کو فارغ کیوں کیا گیا، ان کو ٹرمینیٹ یا ان کو سسپینڈ کیوں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق اگر بتانا چاہیں گے تو ذرا اچھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بڑا سکینڈل منظر عام پر آیا، اس کی مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا میں جو تعلیم اور تحقیق کے بجائے صرف میلوں ٹھیلوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے رنگ و موسیقی کا نام لیا جاتا رہا، جس کی مثال ابھی تازہ ہی ہے کہ FIR میں ٹک ٹاک کے ناچ گانے اور تھانے میں موجود غلط کاریوں کی ایک FIR میں موجود ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نظر بھی آ رہی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بتایا بھی جائے۔ میڈیا کی جو ٹیم ایک بہت بڑی رکھی گئی ہے، یا لائرز ایک ٹیم رکھی، ایک یونیورسٹی میں ایک VC کو
میڈیا کے اتنے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لائرس کی اتنی ضرورت کیا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ایک غریب جو یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے یا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلنے والی یونیورسٹی ہے، اس میں صرف اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو نوازے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ایک بڑی فوج جو ہے وہ تیار کرے، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ابھی تک کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ احتساب یہاں پر ہوتا نہیں، اور احتساب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ 4 سال گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد ملک سے باہر یا کسی جگہ بیٹھے ہوں گے تو پھر احتساب ہوگا، تو پھر اس کی کوئی اگزامپل نہیں نظر آتی۔ لیکن ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں محمد سرور اپوائنٹڈ پروفیسر بلو کرائٹیریا، اونلی اسکول ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں۔ دوسرے نمبر پہ جناب ڈاکٹر ارشد جو ہیں وہ ایلیگلی اپوائنٹڈ ہوئے پروفیسر، وہ ہیں زولوجی کے پروفیسر ہیں اور فیک ایکسپیرینس انہوں نے شو کیا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو بتایا جائے کہ ان کا ایکسپیرینس اوریجنل ہے۔ ڈاکٹر فاروق انور ہیں، یہ بھی ایلیگلی اپوائنٹڈ ہوئے ہیں، چیئرمین کیمسٹری ہیں اور ان کی وائلیشن ہے، یونیورسٹی ایکٹ کی وائلیشن ہے۔ اور محمد فاروق ہیں اپوائنٹڈ اسسٹنٹ رجسٹرار وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پروٹیکشن بھی دیا جا رہا ہے، ان کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ محمد مقصود ہیں جناب، یہ اپوائنٹڈ وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ ان نیوز پیپر، ان کو BS-17 میں، اور پھر اس کو پروموٹ کر دیا گیا BS-19 میں۔ یہ ہوتی ہے جناب کارکردگی۔ جاوید اقبال جیدی ہیں، یہ ظاہرہ صحافی ہیں سینئر، اور یہ بڑے کلوز رہے ہیں ڈاکٹر اشتیاق کے، جب یہ خود رپورٹرز ہوا کرتے تھے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے ہمیشہ میڈیا کا سہارا لے کر انہوں نے مختلف عہدوں تک پہنچے، اور وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ یہ نیوز پیپر انہوں نے، ان کی ایج تقریباً 65+ تھی، اور ان کے دوست بھی تھے، اور بقول کچھ دوستوں کے کہ جیدی صاحب نے جو ہے وہ ان کو VC تک لگانے میں بڑی محنت کی، اب ان کو وہ گھر میں ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو اس کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد سے کچھ صحافیوں کو، یعنی سو کالڈ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس طریقے سے پریس کلبز اور باقی ایریاز میں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا، پھر ان کو سیلریز دی گئیں، اور جب کرپشن پکڑی گئی تو ان کو خاموشی سے نکال دیا گیا۔ اور اگر ڈاکٹر اشتیاق اتنے ہیں اور فیس کر سکتے ہیں تو بتائیں کہ ان کو کب ان کو رکھا گیا تھا، سیلری کیوں دی گئی؟ اور اگر یہ اسٹیٹ کا پیسہ اور ان غریب بچوں کا پیسہ ہے، ماں باپ بڑی مشکل سے بچوں کی فی ادا کرتے ہیں، اور اسی فی سے جو ہے وہ ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کل آنے والے کل کہاں ہوں گے کوئی پتہ نہیں۔ پھر وہ ایلیگلی خود جو ڈاکٹر اشتیاق جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں۔ تھرو ان لافل HEC انڈورسمنٹ ہوئی ہے۔ انڈورسمنٹ کیسے ہوئی HEC کی وہ بھی آپ سے سمجھ رکھوں گا، اور وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور شہباز شریف کو کس سے کروایا گیا اور باہر کیا کچھ ہوتا رہا۔ پھر وہ فضل الرحمان صاحب اپوائنٹڈ ڈائریکٹر آن TTS وداؤٹ کرائٹیریا اینڈ وداؤٹ HEC انڈورسمنٹ، یہ بھی وائلیشن ہوئی ہے، تمام رولز کی وائلیشن ہوئی ہے۔ ہی واز اپوائنٹڈ بیفور سلیکشن بائی سلیکشن بورڈ، اب لیٹر آن اسٹیمپڈ بائی SB، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں دیٹ از جسٹ ٹو ریڈیکیول دی، آپ میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں انہوں نے، اور یہ ہے پرسنل ان کے جو دوست ہیں، کہاں کہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، وہ میں آپ کو الگ سے چیزیں دکھاؤں گا۔ جناب طاہر ہیں، یہ بھی کیا ہے جی، انہوں نے تو بہت زیادہ فیم بھی حاصل کیا ایگزام اسکینڈل یونیورسٹی سرگودا میں، انہوں نے ٹیمپرنگ کی رزلٹ میں، اور BA کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے حمزہ آفتاب ہے اس کو BA بھی کروا دیا۔ ہی از کمپیوٹر پروگرامر اینڈ ہیکر کہا جا رہا ہے، اور ہی ٹیمپرڈ رزلٹ بائی ان آتھورائزڈ انٹری ان ایگزام سافٹ ویئر، ریکارڈنگ اس کی اویلیبل ہے، اور وہ ریکارڈنگ اگر سننا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی۔ نواز طاہر ہیں اپوائنٹڈ پروفیسر، ایمریٹس پروفیسر جناب لگا دیں، ان لافلی بائی یوزنگ پاور آف چانسلر۔ ظاہر ہے ہر ایک نے اپنا اپنا بندہ لگانا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں اور غریب بچوں کے جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے، اس کی عیاشی کرنی ہوتی ہے، یہ طریقہ کار ہے آج کل VCs لگانے کا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں آگے بھی، تو ڈاکٹر اشتیاق خود کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے ہر بندے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، انہوں نے لائر کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، انہوں نے کچھ ججز کے بھی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں، اور رپورٹ CMIT کی رپورٹ بھی آگے تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس کا کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہا۔ پھر محمد بشیر ہیں، یہ بھی ایلیگلی اپوائنٹ ہوئے ہیں، ڈائریکٹر اکیڈیمکس ہیں یونیورسٹی میں، اور انہوں نے ڈاکٹر اشتیاق نے ان کو کنٹرول ایگزام بھی یوز کیا، استعمال وہ مطلب بنایا، اور اب یہ چانسلر کا
کی پاور تھی اس کو بھی یوز کیا گیا۔ محمد افضل ہیں جی، ان کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ان کو پروفیسر بھرتی کیا گیا ایگریکلچر میں، ان کو کنٹریکٹ پہ رکھا گیا تھا 2 سال کے لیے، اور اس کے بعد ان کو کنٹریکٹ کنورٹ کر دیا گیا ان کو یعنی پرماننٹ میں، اور یہ سنڈیکیٹ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا گیا، یہ فراڈ ہے، وہ سنڈیکیٹ کو شاید علم ہی نہیں تھا۔ اعجاز اصغر ہیں، اور یہ ہر ایک پلان میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اشتیاق کو بہت حد تک پھنسانے میں ان کا کام ہے، اور لیٹر آن شاید علم ہوگا۔ اعجاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بہت بڑا سیاستدان ہے، ایجوکیشن کی یعنی تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، جو ہر ایک کو شاید سیاست کی مار دے کر جو ہے وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور بہت ہی کلیور سمجھا جاتا ہے ان کو، لیکن بڑے بڑے کلیور ابھی بیہائنڈ دی بار بھی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اوورال یہ چیزیں تھیں جو اب سی ایم آئی ٹی کی جو چیز تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی، باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے، ایک لمبی فہرست ہے وکلاء کی، پھر جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں ان کی خود تصدیق کی ہے ان کو نکالنے کے بعد۔ اگر میں نے کوئی کام غلط کیا ہے، اگر ٹھیک کیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو ایٹ دی اینڈ تک میں اس کو ڈیفینڈ کرتا، نہ کہ مجھے خاموشی سے راتوں رات جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مئی 2019 میں جو 1 ارب کے نقصان اس کے علاوہ ہوئی تھی، سی ایم آئی ٹی میں ایک انکوائری شروع کرائی گئی تھی، جس میں بھرتیاں، ترقیاں، اس میں بہت سی باقی چیزیں بھی شامل تھیں، اور انتظامی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کو مشکلات کا یہ سامنا بھی تھا، اور یہ سارا کچھ تھا۔ پھر جس کی بنا پر یہ بھی کہا گیا کہ اس موصوف کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ نیب کو بھی کیس بھیجنے کی سفارشات جو ہے وہ اور کی گئیں۔ مکمل تفتیش و سفارشات مکمل ہونے کے بعد کیس اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ابھی تک، اور فائل ہائر یعنی جو آپ کے موجود ہے سی ایم آئی ٹی بھی اس میں شامل ہے، مگر نومبر 2019 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر میں ابھی تک دبی ہوئی ہے، اور یہ ہے جناب آپ کا میرٹ، یعنی فیصلہ دے دیں اگر تو موصوف بالکل کلیئر ہے، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، انہوں نے بہت بڑے بڑے مافیا کو پکڑا ہے، وہ بھی سامنے لے آئے، اور ابھی تک کتنی کرپشن یہ پکڑ سکے ہیں ڈاکٹر اشتیاق، اور دوسری طرف اپنی کتنی کرپشن جو ہے وہ خود چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو نکال چکے ہیں، کیوں نکالا ہے لوگوں کو؟ پھر اگر اس کمیٹی نے پہلے سفارشات کی ہیں کہ جناب ان کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے، انہوں نے 1 ارب سے زائد نقصان بھی پہنچایا ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور اب فائل جو ہے وہ دب چکی ہے، اور موصوف جب ٹائم پورا کر لیں گے، اپنے گھر بھی بنا لیں گے، اپنا پیسہ ملک سے باہر بھی لے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ جناب وہ بہت ہی میرٹ پہ آئے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ وہ میرٹ پر کام کر رہے ہیں اور میرٹ پہ اپنے دوستوں کو لگا رہے ہیں، تو پھر افسوس کی بات ہے کہ یہ غریب جو لوگوں کا، بچوں کا پیسہ ہے، اس کو اگر ان کو اس طرح کھلی چھٹی دے دی گئی، ایک ایم پی ایم این اے ہے، سب سے زیادہ وہی بیچارہ جو ہے وہ سامنا کرتا ہے، اس کا 1 لاکھ کے قریب ایک سیلری ہے، اور ایک وی سی ہے، وہ آلدو کے وی سیز بھی بہت سے پیسے دے کے آتے رہے، اپنی سیٹوں میں آتے رہے، پھر اربوں روپے بجٹ ہوتا تھا، اس میں کروڑوں روپے آگے پیچھے ہوتے تھے، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاستدان بدنام تو ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو کور بھی دینے والے وہی ہیں، انہی سے کام کرواتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کیس بنتا ہے تو اس وقت موصوف ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا تقریباً نہیں اگر کہیں لاکھوں سٹوڈنٹ کا نقصان بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اگر پاکستان میں چلتا رہا تو کچھ بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں رہے گی۔ جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر بہت ہی وہ کلیئر ہیں تو وہ فیصلہ بھی آنا چاہیے تھا سی ایم آئی ٹی کا، اور باقی جو چیزیں ہیں فیصلہ جلدی آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ان کے اوپر الزامات ہیں، اور اگر الزامات ان کے اوپر درست ہیں اس کا بھی جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ جب 4 سال ایک شخص پورا کر لیتا ہے، وہ اپنے لیگل ٹیم یا میڈیا ٹیم یا ججز کے ساتھ مل کر اپنا ملک کی جو ہے وہ جو ایکسچیکر ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بچوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا اس سے پہلے کتنے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزلٹ آئے ہیں سامنے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، مزید میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا کہ موصوف کہاں کہاں پہ کس کس سے ملتے ہیں، گھر کی تعمیر کیا ہو رہی ہے، اور ملک سے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ میں آپ سے الگ شیئر کروں گا۔